بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ملک کی سیاسی صورتحال میں ایک نیا بوچھال آنے والا ہے، کیونکہ پاکستان بھر کی وکلاء کی تنظیمیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں اور ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ وکلاء ایک اسلام آباد میں کنونشن کرتے ہیں، بہت بڑی کنونشن، اس کا بھی ذکر کروں گا آج۔ اس کے علاوہ جو اس ٹائم سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے بڑے طاقتور عہدے بھی اور پاکستان کی بڑی جو کیا کہتے ہیں انصاف کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو تحریک ہے، جو وکلاء کی تحریک ہے، یہ جب بھی پاکستان میں شروع ہوئی ہے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا مثبت اور اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے۔ اب جو وکلاء کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں وکلاء اکٹھے ہو رہے ہیں، تمام پاکستان کی بار کونسلز نے یہ فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ سپریم بار کونسل ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کی بار کونسل ہے، چاہے ڈسٹرکٹ بار کونسل ہیں، تمام نے یہ اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ ایک تحریک چلائے گی، اور تحریک کیا ہوگی کہ جو انصاف کی بحالی، جو انصاف کی پامالی ہوئی ہے اس کی بحالی، اور آئین کو جو توڑا گیا اس کی توقیر کو جو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر لایا جائے، کیونکہ پاکستان کا قانون مفلوج ہو چکا ہے، آئین توڑ دیا گیا ہے، سپریم کورٹ اور باقی تمام عدالتوں کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی پامالیاں آپ کے سامنے سر عام کی جا رہی ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اور جھوٹے اور جعلی کیسز بنا کر اپنے سیاسی حریفوں کو، سیاسی لوگوں کو اور عام پاکستانیوں کو جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو جیلوں میں پابند سلاسل کیا گیا ہے، من گھڑت مقدمات بنائے گئے ہیں، ایسے مقدمات بنائے گئے ہیں جن کے اوپر پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے، انصاف کا مذاق اڑ رہا ہے، پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ اور یہ ہوا کیا ہے کہ ایک پارٹی، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پچھلے 14 ماہ سے نان سٹاپ کریک ڈاؤن، بدترین کریک ڈاؤن شروع ہے، اور نہ عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ جو بھی آتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، کوئی بھی ہے، اس کی پھینٹی بھی لگائی جاتی ہے، مار پٹاس بھی ہوتی ہے، آنسو گیس بھی ہم نے دیکھی، شل بھی دیکھے، اور لاٹھیاں پڑتی بھی دیکھیں، بزرگوں کو، عورتوں کے سروں پہ ڈنڈے مارے گئے، اس کے علاوہ ان کی چادریں کھینچ لی گئیں، ان کے دوپٹے کھینچے گئے، اور یہ نظام عدل نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا اور پوری قوم نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کس قسم کی سزا قائم کر دی گئی، جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہے یا پھر فلسطین میں ہے، وہ تو چلو یہ ہے کہ دوسری ریاست مسلمانوں کو تنگ کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو کیا گیا ہے پچھلے 14 ماہ میں، وہ بالکل پچھلے 70 سالوں میں اس کا تاریخ میں کوئی بالکل تاریخ نہیں ملتی ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں پاکستان میں اس طرح کا بدترین کریک ڈاؤن کسی آمر کے دور میں بھی کیا گیا ہو، کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی کیا گیا ہو۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھرپور احتجاج کے لیے، اس کے اوپر آواز بلند کرنے کے لیے، پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے دوبارہ، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے دوبارہ یہ تحریک چلائے جانے کا عندیہ دے دیا گیا ہے، اور وکلاء اکٹھے ہو چکے ہیں۔ کافی حد تک چیزوں کو اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور جس طریقے سے پچھلے 14 ماہ میں قانون کی اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے صحافی ہیں
ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا۔ آپ دیکھ لیں، جس نے سچ کا ساتھ دیا اس کی زبان بندی کی گئی، اور اگر وہ نہیں بند ہوئی تو اس کو یا شہید کر دیا گیا یا پھر اغوا کر لیا گیا۔ آپ کے سامنے دو بڑی مثالیں ہیں، ارشد شریف اور عمران ریاض خان۔ اس کے علاوہ بڑے نامور صحافی جن کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اوپر کیسز جو بننے تھے ان کے اوپر من گھڑت ان سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو وکلاء اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، قانون کی پاسداری، قانون کی عمل درآمد کرانا، قانون کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو وکلاء ہی چلا سکتے ہیں، کیونکہ وکلاء جو ہوتے ہیں وہ قانون کو جانتے ہوتے ہیں، آئین کو جانتے ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، عوام کا جو حق رائے ہے اس کو استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ معنی یہ ہے کہ الیکشن نہیں کروائے جا رہے۔ 90 دنوں کا الیکشن کا فیصلہ آج بھی موجود ہے 14 مئی کا، مگر اس کے اوپر کسی نے عمل درآمد نہیں کیا، اور خاموشی سے انصاف کے بڑے بڑے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور کسی نے اگر آواز اٹھائی ہے تو وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو اسلام آباد میں بڑا وکلاء کنونشن ہوتا ہے جس میں بڑے تمام کے تمام جتنی بارز ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان بار کونسل اور ہائی کورٹس کی بار کونسل جتنی ہے پورے پاکستان میں، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس کی تمام کے تمام لوگ شرکت کرتے ہیں، تمام وکلاء کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینئر قانون دان، سینئر ترین وکلاء، سینئر ترین ایڈوکیٹس اور تمام لیگل کمیونٹی اس میں شریک ہوتی ہے، چاہے وہ مجسٹریٹ لیول کی ہے، چاہے وہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ بھی، اور جو حاضر سروس ہیں وہ بھی تقریباً شامل ہوتے ہیں۔ اور وکلاء نے بھرپور طریقے سے وہاں پہ تقاریر کی ہیں، بہت سخت قسم کی بھی تقاریر کی گئی ہیں، جس میں اعتزاز احسن صاحب کی بڑی اسٹرانگ اور سخت قسم کے الفاظ تھے، لطیف کھوسہ صاحب کی، اس کے بعد بابر اوان صاحب کی تقریر جو ہے وہ بھی بڑی مضبوط اور سخت قسم کی تقریر تھی۔ اس کے علاوہ رابعہ باجوہ صاحبہ لیڈی ہیں، بہت خطرناک قسم کی تقریر کی۔ انہوں نے اس تقریر میں اپنے آپ کو کہہ دیا کہ اگر جو کیا جا رہا ہے اس کے خلاف اگر آواز اٹھانی پڑے اور اس کا جو ٹائٹل دیا جائے کہ میں باغی ہوں تو پھر میں باغی ہوں، کیونکہ یہ اس ٹائم جو ماحول بن چکا ہے یہ بنانا ریپبلک ہے، اور بنانا ریپبلک میں اگر مجھے آواز اٹھانی پڑتی ہے تو پھر میں باغی ہوں، چاہے مجھے غدار کہہ دیا جائے، چاہے پھر کوئی بھی لیبل دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون جو ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں یہ دونوں قانون چیلنج کر دیے ہیں، دونوں قانون کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، کیونکہ دونوں قوانین پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کی، اور دونوں قوانین آرٹیکل A10A، آرٹیکل A اور آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، اس کے منافی ہیں دونوں قوانین۔ تو آئینی جو درخواست کا فیصلہ آنے تک دونوں قوانین کو معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ شعیب شاہین کی وساطت سے دائر کردہ درخواست میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، سیکرٹری قومی اسمبلی اور وزارت قانون، وزارت داخلہ کو فریق بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو دو ایکٹ پاس کیے گئے تھے ہڑبڑی میں، اور اس کے اوپر میں ایک ویلاگ بھی کر چکا ہوں، تو یہ دونوں ایکٹ جب صدر مملکت کے پاس ہونے کے لیے گئے، ان کے اوپر دستخطوں کے لیے گئے، تو پریزیڈنٹ نے دستخط نہیں کیے تھے، جس کو جو پریزیڈنٹ کے سیکرٹری ہیں انہوں نے چھپا دیا، اور بعد میں اس کو کیا کہتے ہیں جب پریزیڈنٹ صاحب کو پتہ چلا یہ تو قانون بن چکا ہے اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں عدالت خصوصی اختیار کر دی گئی ہے اور گرفتاریاں ہو چکی ہیں، تو صدر مملکت نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بالکل بھی نہیں، اس قسم کا میں نے کوئی دستخط نہیں کیے، اور میں اللہ کو حاضر ناظر گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں
کہ میں نے ان دونوں بلوں پر دستخط نہیں کیے۔ اب بات کرتے ہیں آرمی چیف کی، اور آرمی چیف نے پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے تمام کرپٹ عناصر کے خلاف۔ ڈالر جو تھا اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے، اور چیزوں میں بھی تھوڑی بہت کمی دیکھنے کو نظر آئی ہے۔ بلوں کے حوالے سے بجلی کے اوپر جو اشرافیہ بیٹھا ہے جو چوری کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا کارآمد ثابت ہوتا ہے اور کتنے حد تک اس کو کیا کہتے ہیں کمپلیٹ کیا جاتا ہے، ایک چیز۔ دوسرا، کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف پہ بھی ہوا، کریک ڈاؤن اب پاکستان پیپل پارٹی پہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون پہ بھی کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، یا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئی ہیں اور ذاتی مفاد ذاتی فائدوں کے لیے کام کرتی ہیں، مگر کسی نے پاکستان کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کیا۔ مجھے یہ ثابت کیا جائے، کیونکہ عوام تو اس ٹائم دیکھ رہی ہے کہ کون قصوروار ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ اس بات کی کیا کہتے ہیں تصدیق کر دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو امریکن سازش ہوئی تھی وہ بالکل غلط تھا، کیونکہ آپ کی 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں یہ چیز ایکسیپٹڈ کی گئی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش، ایک مداخلت ہوئی ہے اور اس کے اوپر ڈیمارچ بھی کیا گیا۔ تو آپ یہ ثابت کریں کہ عمران خان صاحب بھی پاکستان کے مفاد کے حق میں نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے حق میں، کیونکہ آپ نے تمام پارٹیز کی بات کی ہے، باقی پارٹیز کو تو پاکستانی عوام جانتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے، اس کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور ثابت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بھاگا نہیں ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور تمام پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کر رہا تھا اور اب بھی کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ تو یہ چیز آپ ثابت کریں۔ اور اس کے علاوہ پاکستانی قومی جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے وہ جمہوری سیٹ اپ ہے، اور جمہوریت میں تمام وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو عوام نمائندہ بناتی ہے۔ اب یا تو پھر آپ کوئی خلائی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، خلائی مخلوق کی، اگر نہیں تو پھر پاکستان کی عوام جس کو پسند کرتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں اس ٹائم ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سا نعرہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا 70% نوجوان اور 70% آبادی جس میں ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ الیکشن کروا کے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔